بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی ایک عورت، بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ، توجہ سے سنیں۔ بیت اللہ کا ایک عورت طواف کر رہی تھی اور طواف کرتے کرتے ساتھ وہ رو رہی تھی اور یہ بات کہہ رہی تھی کہ یا اللہ میں اس حال میں بھی تم سے راضی ہوں، یا اللہ میں اس حال میں بھی تم سے راضی ہوں، یا اللہ میں اس حال میں بھی تم سے راضی ہوں۔ تو ایک آدمی نے آواز سنی، اس نے پوچھا کہ بہن آپ یہ کیوں بول رہی ہیں؟ اس نے کہا میں طواف مکمل کر لوں پھر آپ کو بتاتی ہوں۔ اب طواف مکمل ہوا اور وہ بتانے لگی کہ میرے بیٹوں نے کھانا مانگا اور میں کھانا پکانے لگی، روٹیاں بنانے لگی، تو اپنے چھوٹے بیٹے کو اپنے ساتھ لٹا لیا، اس کے 3 بیٹے تھے، تندور جلایا اور روٹیاں پکانے لگی، چھوٹے بیٹے کو میں نے اپنے ساتھ لٹا لیا، وہ 2-3 ماہ کا تھا۔ تو کہتی ہے کہ جب میں روٹیاں بنا رہی تھی، 1-2 روٹیاں بنائی تھی کہ میرے گھر کے اندر سے، کمرے کے اندر سے چیخنے کی آواز آئی میرے بچے کی، اور یوں ہی میں نے چھوڑ کر بھاگی تو دیکھا تو میرا ایک بیٹا جو تھا درمیان والا وہ خون میں لتھ پتھ پڑا اور گردن کٹی ہوئی، اور تھوڑے دن پہلے میرے خاوند نے گھر میں بکری لا کے ذبح کی تھی، بچے دیکھ رہے تھے اور اس نے اس چھری کو کمرے میں رکھ دیا۔ اب وہ بڑا بیٹا چھوٹے کو کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے پاپا نے کیسے بکری ذبح کی تھی؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا، کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ اس نے اس کو زمین پر لٹایا اور چھری پھیر دی گردن پر، اور چھری آپ کو پتہ ہے جو بکرے کے لیے ذبح کرنے کے لیے لاتے ہیں وہ کتنی تیز ہوتی۔ بہرحال اس عورت نے بچے کو اٹھایا تو وہ اس وقت مر چکا تھا۔ اب وہ بڑا بیٹا جس نے چھری گردن پر پھیری تھی، اب وہ ڈرا اور بھاگا کہ میری ماں اب مجھے مارے گی۔ وہ جو تنور جلانے والی لکڑیاں پڑی ہوئی تھی ان میں جا کے چھپا، وہاں پر سانپ بیٹھا ہوا تھا، اس بچے کو ڈس لیا۔ اب ماں اس کو آوازیں دے رہی ہے، جب دیکھا تو وہ نہیں اٹھ رہا، جب اس کو اٹھایا تو وہ بھی مر چکا تھا۔ اس کو اٹھا کر چارپائی پہ لائی اور وہ لٹایا تو یکدم یاد آیا کہ ہو میں تو چھوٹے بچے کو بھی تندور کے اوپر لٹا کر آئی تھی۔ کہتی جب میں تیسرے بچے کی طرف بھاگی تو وہ بھی تندور میں گر چکا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے وہ جل گیا۔ تو آج میں 3 بچوں کا جنازہ پڑھا کر عمرے کی نیت کر چکی تھی، اللہ کے گھر میں آ گئی ہوں، اسی لیے میں کہہ رہی تھی کہ یا اللہ اس حال میں بھی میں تم سے راضی ہوں۔ تو میرے بھائیو ہمیں تو کوئی دکھ تکلیف نہیں پہنچا، کتنے حشاش بشاش ہم بیٹھے ہوئے، تکلیفیں جن کو پہنچی ان سے پوچھ کے دیکھیں۔ آج ہم تو سوٹڈ بوٹڈ ہو کر دیکھو مسجد میں کتنے خوش ہو کر فکریں دور، فکر ختم کر کر آ کر بیٹھے ہیں آرام سے، کوئی دکھ تکلیف نہیں۔ اس عورت سے پوچھنے والا کہ تکلیف کیا ہوتی؟ تو جب آپ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں گے، صبر کر لیں گے، اللہ تعالیٰ پھر دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ آپ کے صبر پر، آپ کے شکر پر اللہ تعالیٰ وہ جو نعمت چھن گئی ہوتی ہے اللہ اس کا دگنا کر کے عطا فرماتے ہیں جب انسان صبر کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔